السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، قرآن مجید میں اللہ پاک نے اور احادیث مبارکہ میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والے کے تحفظ کے بارے میں کہا ہے اور ایمان والے کے قتل سے بچنے کے بارے میں کہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جس نے کسی ایمان والے کو قتل کیا عمدن فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا غضب ہے اس پر اور اللہ پاک کی لعنت ہے اس پر، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار رکھا گیا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمان ایک دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان، یعنی اس کے مال کو نہیں کھانا غلط طریقے سے، اس کو بے عزت نہیں کرنا اور اس کا خون نہیں بہانا، حدیث ہے۔ اور ایک مقام پر یہ بات کہی گئی کہ ایمان والا کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے اللہ کے پاس اس کی حرمت، اس کی عزت۔ المؤمن اکرم حرمۃ من الکعبہ، کعبہ سے زیادہ عزت اللہ کے نزدیک مومن کی ہے۔ یہ بہت سی آیتیں ہیں اور احادیث ہیں جس میں ایمان والے کو کہا گیا ہے، ایک مسلمان سے کہی گئی یہ بات کہ دیکھو ایمان والے کا تحفظ کرو، ایمان والے کی عزت سے، اس کے مال سے، اس کی جان سے مت کھیلو، یہ سب حرام ہے، اس کا تحفظ کرو۔ یہ ہے، مگر اب جو ہو رہا ہے ہمارے پاس وہ سب پر واضح ہے۔ اس وقت شہر حیدرآباد کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ فرق یہ تھا کہ وہاں یزیدیوں نے حضرت حسین اور ان کے آل کو مارا تھا رضی اللہ عنہ، لیکن یہاں اسلام کے دعوے دار کلمہ گو ہی کلمہ گو کو مار رہے ہیں، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ قتل ہو رہا ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، مارنے والے مسلمان ہیں، مرنے والے مسلمان ہیں۔ اس میں کسی بھی غیر کا ہاتھ نہیں ہے، کسی بھی غیر کا ہاتھ نہیں۔
صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں دونوں طرف۔ حیدرآباد کی صورتحال یہ ہے، بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے حیدرآباد، پرانا شہر۔ سب پریشان ہیں، کیا کریں کیا کریں، اور کیسے کیسے قتل ہو رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں وہ بھی تقریباً آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے۔ ایک قتل ایک لڑکی کا اس لیے ہوتا ہے کہ چائے نہیں بنائی بہو نے، تو ساس کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے، جو اطلاعات ہمارے سامنے ہے۔ مارنے والی مسلمان عورت، مرنے والی مسلمان عورت، ٹھیک ہے، مسئلہ چائے کا۔ اور ایک قتل ہوتا ہے پرانے شہر ہی میں، حیدرآباد ہی میں، ایک شادی شدہ مسلمان عورت سے دو نوجوان مسلمان ناجائز تعلقات رکھ رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے ایک کو پلاننگ کے ساتھ قتل کیا، شادی شدہ مسلمان عورت سے دو مسلمان نوجوانوں کا ناجائز تعلق، ان دو ناجائز تعلقات میں سے ایک نے ایک کا قتل کیا عورت کے ساتھ مل کر۔ اس واقعے میں بھی کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے، خالص مسلمان ہے، کلمہ گو ہے۔ اور ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے ابھی 2-4 دن پہلے کا، ایک لڑکی خودکشی کرتی ہے، مسلمان لڑکی، اسی لیے کہ شادی کرنے والے نے انکار کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ عشق و محبت کی شادی ہو رہی تھی۔ لڑکے نے جو آٹو ڈرائیور ہے یہ کہا کہ پیسے چاہیے، لڑکی نے کہا کہ بھائی پیسے نہیں ہیں، بات چیت ہو رہی بات چیت، شادی نہیں ہوئی، قاضی وزی کچھ بھی نہیں آیا بیچ میں، مگر قاضی کے راضی ہے دونوں بھی، چل رہا میٹر چل رہا دونوں کا۔ کر لے رہے تھے کہتے بات عمل کے بابا بول رہے ہیں، بعد میں ہو نہیں معلوم، بیچارہ ان کو بھی نہیں معلوم کیا ہو رہا سو۔ تو لڑکی نے کہا اطلاعات کے مطابق کہ میں زہر پی لوں گی، بولے پی لے کے مر جاؤ، پی لی، لڑکی مر گئی۔ اس واقعے میں بھی کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے، خالص مسلمانوں کا کیس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 20 واقعات ہو گئے ہمارے شہر کے اندر، سناٹا ہے، اور کہاں تک جاتا نہیں معلوم، اللہ کو معلوم۔ یہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے دیکھو آپ، بے پردگی ہے۔ بولنے والے قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ بتا رہے تھے کہ بھئی لڑکا اور لڑکی جوان ہو گئے تو پھر نظر نہیں ڈالنا حرام ہے، پردہ کرنا ہے، حتیٰ کہ خلیرے بھائیوں سے، خلیری بہنوں سے، ممیرے بھائیوں سے، ممیری بہنوں سے، چچیرے بھائیوں سے، چچیری بہنوں سے، تائرے بھائیوں سے، تائرے بہنوں سے پردہ ہے، سالیوں سے پردہ ہے۔ کہنے والے کہتے جا رہے ہیں، مگر یہ ممیرے بھائیاں، خلیرے بھائیاں چھوڑو، محلے کے بھائیوں سے بے پردگی ہے۔ محلے کے بھائیاں ہیں نا، محلے میں بہت بھائیاں ہیں، ہاں، آٹو والے بھی بھائیاں ہیں، کار ڈرائیور بھی بھائیاں ہیں، سب بات چیت چل رہی بھائی، یہ سب چل رہی۔
پکارنے والے پکار رہے تھے، بولنے والے بول رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے، خدا کے واسطے پردہ کرو، نہیں کرے پردہ. ہے پرانے باتیں. دل صاف رہے تو بس ہے، دل صاف رہنا. بہت صاف ہے دل لوگوں کا، پورا صاف، پورے کو صاف کر دیا. بولنے والے پردے کے لیے بول رہے تھے تو یہ لوگ یہ بول رہے تھے کہ بھئی دل صاف رہنا. اچھا، ساس اور بہو کی لڑائی، ساس بہو کو ختم کر دیتی ہے. غضب، غصہ، غصہ، بے برداشتگی، حلم نہ ہونا، برداشت نہ ہونا. بہو کو ساس نے اپنی بیٹی نہیں سمجھا اور بہو نے اپنی ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھا. اگر دونوں جانب سے ایسا سمجھے ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا جو ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، اذنی یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اور صحابی نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. پھر وہ صحابی نے تیسری مرتبہ کہا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. لیکن یہی غصہ ہے جو قتل پر آمادہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر غصہ نہ ہوتا یہ نوبت بھی نہیں ہوتی، برداشت اگر ہوتا نہیں ہوتی بات. بڑوں کے ادب کے لیے کہا گیا، بڑوں کی خدمت کے لیے کہا گیا، چھوٹوں پر رحم کے لیے کہا ہے نا. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. یہ حدیث ہے نا. اگر ساس اپنے چھوٹی بہو پر رحم کرتی تو یہ واقعہ پیش نہیں آتا. اگر بہو اپنے بڑی ماں کے مقام پر مرتبہ رکھنے والی ساس کی عزت اور احترام کرتی، کرام کرتی، یہ نوبت نہیں آتی کہ وہ چاہے نہ کا انکار نہیں کرتی. یہ ہے ہمارے پاس قرآن مجید کیا ہے، حدیث مبارکہ ہے. عمل کون کرنا نہیں ہے. ایک فساد برپا ہو چکا ہے شہر کے اندر، فساد. بہار میں پل پہ پل گر رہے ہیں اور حیدرآباد میں ناشوں پر ناشے گر رہے ہیں. کیا کریں؟ میرے دوستوں بزرگوں، یہ قتل و غارت گری کے پیچھے کئی چیزیں کار فرما ہے. دیکھو آج بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مٹر ہوگا، ہمارا قتل ہو جائے گا، ہم جلا لیں گے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم کو انصاف دلاؤ. محلوں میں ایک عالم دین نے صحیح کہا، میں بھی اس سے بالکل متفق ہوں، کہ آج گھروں کا بیچنا مشکل ہے ایک مالک مکان کا، اور ایک خریدار کا خریدنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ تیسرا فرد اس میں شامل ہو رہا ہے کہ ہمیں کمیشن چاہیے. ایک سنگین صورتحال ہے، بہت سنگین صورتحال ہے. یہ قتل و غارت گیری کے جو بازار گرم ہے ایسا ہی نہیں ہے، یہ کئیوں چیزیں کار فرما ہے اس کے پیچھے. ایک کرایہ دار مکان خالی کرنے کو تیار نہیں ہے، مالک کی اس کی لڑائی چل رہی ہے، نہیں خالی کرتا. ایک مکان سیدھے سے بنا لینا مشکل ہے جب کہ تیسرا فرد سامنے نہ آیا، وہاں پر اس کو دینا ہے پیسے، نہیں تو نہیں بن سکتا مکان. بہت مشکل ہے صورتحال. غنڈہ گردی، دادا گیری عام ہے.
یہ غنڈہ گردی اور یہ دادا گیری ہی یہاں تک لے جا رہی ہے ہمارے معاشرے کو. گھروں پر قبضے عام بات ہو گئی, زمینوں پر قبضے, پورے ڈاکومنٹ کلیئر ہے, لیکن پھنسا دیا گیا اور وہ ڈاکومنٹ لے کے پھر رہا ہے. تلخ باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, حالات بہت خراب ہو رہے ہیں ہمارے شہر میں. وہ ڈاکومنٹ لے کے پھر رہا ہے, کوئی پرسان حال نہیں اس کا, نہیں کوئی پرسان حال. کیسا آتے دیکھتے نہیں آنا, قدم نہیں رکھنا. بہت بھیانک صورتحال ہے دوستو, بہت بھیانک صورتحال. اب کرنا کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. میرے عرض کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے, یہ بولا ہوں. یہ تو ہو رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور بعد بھی مکہ المکرمہ میں ظلم و تشدد عام تھا, جیسے اب ظلم و تشدد عام ہوا ہے, عام تھا. مار دینا اور ڈبا دینا, قتل کر دینا عام تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگ خاموش تھے, ہو رہا خاموش تھے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک باہر کا شخص آیا مکہ المکرمہ میں. اس نے اپنا مال فروخت کیا تھا, اس کے پیسے لینا تھا. جب پیسوں کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا, نہیں دیتے پیسے, جاؤ کیا کرتے کر لو, جاؤ, نہیں دیتا پیسے, انکار کر دیا. اب وہ بڑا پریشان ہوا. اور یہ صورتحال ہمارے پاس مسلمانوں میں ہے. ایک صاحب رمضان میں سنا رہے تھے مجھے کہ ایک صاحب مجھ سے پیسے لیے, دیندار سمجھے جانے والے, نمازی, بالکل بہت نیک کاموں سے جڑے ہوئے, نیکی کے طرف راغب آدمی کا قصہ سنا رہے تھے کہ مجھ سے اتنے لاکھ روپے لیے بچی کی شادی ہے بول کر. 4 مہینے کا ٹائم لیے, کہ سال گزر گئے, دینے کا نام نہیں ہے. ایسا بھی نہیں کہ کنڈیشن ان کی خراب ہے, نہیں, سب ہے اور نہیں دے رہے پیسے, نہیں دے رہے بھائی. کیا کرتے کر لو, کیا کرتے کر لو بھائی. نہیں دیتا, نہیں دیتا. یہ بات بھی میں کوئی نہیں سنا رہا ہوں, یہ آپ سب کو معلوم ہے. ایک مسلمان کو قرضہ دے تو واپس پلٹ کے آنا بہت مشکل ہے, الا ماشاءاللہ. نہیں دیتا بھائی, نہیں, حالت صحیح نہیں, میرا نہیں دیتا. بہت ہے, بہت. یعنی اخلاقی گراوٹ کی حدیں پار کر دی یہ امت. قرضہ لیے نہیں دیتے بھائی, پیسے لکھائی پڑھی ہو گئی ہے, یہ ٹائم پہ نہیں دیتے پیسے, نہیں. ان پڑھ بھی ہیں, پڑھے ہوئے بھی ہیں, بے دین سمجھے جانے والے بھی ہیں اس میں, دیندار سمجھے جانے والے بھی اس کے اندر ہیں. لوٹ کھسوٹ, بے ایمانی, جھوٹ, خیانت, بدعہدی, وعدہ خلافی حدوں کو پار کری اس امت کے اندر. ایسی ہوا, نہیں دیتے, جاؤ کیا کرنا کر. اب وہ پریشان ہوا بندہ, عام کی بات ہے, لیکن اس نے ایک درد کے ساتھ ایک پہاڑی پر آ کر, اس وقت میں جبکہ عرب کے قبائل صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے, درد سے پکارا اس نے پہاڑ پر چڑھ کر, لوگوں میری مدد کرو, میں اجنبی ہوں یہاں پر, میں نے یہاں کے آدمی کو مال فروخت کیا, وہ انکار کر رہا ہے, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا, پریشانی کا اظہار کیا, کچھ تو کرو, میری مدد کرو آپ لوگ. اس آواز میں کچھ درد تھا, کسک تھی. وہ قبائل عرب متحد ہوئے اور ایک کے مکان پہ جا کر بولے کہ ایسا تو خود ہو رہا ہے, کچھ کریں گے, اب ہم
کچھ کریں گے تو ہم. اللہ کرے کہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنوں کے پاس یہ آواز جا رہی ہے ان کے اندر بھی کچھ احساس ہو, کچھ کرنے کے لیے اٹھے کچھ کا. دیکھو ظلم کرنا بھی غلط ہے, لیکن ظلم کرتے ہوئے دیکھنا یہ بھی تو غلط ہے. آپ سے ہو سکتا ہے جو کچھ ہو سکتا ہے کر گزرو خدا کے واسطے. آپ کی طاقت, آپ کی قوت, آپ کے اثر و رسوخ سے کچھ ایک مظلوم کو ظالم کے پنجے سے چھڑا سکتے ہیں, ایک حقدار کو حق دلا سکتے ہیں, تو بہت بڑی نیکی اللہ کے پاس. عجب نہیں کہ اللہ اس پر مغفرت ہی کر دے. آپ سے جو ہو سکتا ہے اس کرو. آنکھ بند کر کے خاموش مت بیٹھو. ہاؤ ایسا ہو رہا, ہاؤ بھائی وہ ایسا, ان کو گھر بننے نہیں دے رہے, اس کو بیچنے نہیں دے رہے, اس کو خریدنے دے رہے, وہاں پہ ظلم ہو رہا, اور ہاں وہ قتل ہو گیا. ایسی تبصرے کرتے بیٹھیں گے, ہم بیان کرتے بیٹھیں گے, جلسے کریں گے اس کے اوپر. جلسہ کرنا, اس وقت کھانا کھا لینا, چلے آنا, نہیں تو چائے پانی پی لے کے بسکٹ کھا لے کے نکل جانا. کیا ہو رہا ہے اس سے؟ کیا اس سے ہو رہا کیا؟ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھئی کمیٹی بنائی جائے. عرب کے بڑے بڑے تقریباً قبائل کو لے لیے, اس کے اندر با اثر لوگوں کو لے لیے. کیا کرنا, چاہے مکہ کا ہو کہ غیر مکہ کا ہو, ظلم نہیں کرنا. اگر کہیں ظلم کیا گیا تو ہم سب جائیں گے اور جا کر اس کو ظلم سے روکیں گے. کمیٹی بنی. کمیٹی کا نام تھا حلف الفضول. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر شریک ہو گئے, اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی اگر اس کمیٹی کی طرف مجھے بلایا گیا تعاون کرے, آج بھی میں اس کی طرف جانے کو تیار ہوں. بہت بڑا کام ہے کہ ایک ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کو اس کا حق دلانا بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کمیٹی میں میں شریک ہوں. آج بھی اگر مجھے بلایا جائے تو میں اس کی طرف لبیک کہوں گا, اس کمیٹی میں میں شامل ہوں گا. پورے قبائل کے لوگ تھے, تقریباً بااثر لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے اگر یہ آواز اٹھائے تو رد کرنا سامنے والے کے لیے مشکل تھا. ایسی کمیٹی بنائی گئی, کامیاب گئے. آج ہم کو غیروں کے ظلم سے نہیں, اپنوں کے ظلم سے بچنے کے لیے, گھروں کے قبضے پر سے بچنے کے لیے, قتل و غارت گیری کے بڑھتے ہوئے اس طوفان کو روکنے کے لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, میں آپ سے دستبرسہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے واسطے کمیٹیاں بناؤ. مسجد ہی کی کمیٹیوں کو اگر توسیع کر سکتے ہیں تو کرو. اس کے اندر صرف مسجد ہی کا کام نہیں, مدرسے ہی کا کام نہیں, مکتب ہی کا کام نہیں, بلکہ اور افراد کو شامل کر کے جس گلی سے بھی آواز اٹھی کہ یہاں ظلم ہو رہا, پہنچے وہاں پر, بولے بھئی یہ غلط ہے, بیٹھو سمجھاؤ اس کو. یہ ایک وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اللہ کرے کہ آواز پوری دنیا تک پہنچے, یہ کام کرے. ورنہ دیکھو ہم بولتے رہیں گے, لکھتے رہیں گے, جلسے کرتے رہیں گے, کانفرنس کرتے رہیں گے, کچھ ہونے والا نہیں ہے. جیسے مسجد کا کام, مدرسے کا کام, سوسائٹی کا کام ایک سوسائٹی, ایک محلے کا کام ایک محلے کی سوسائٹی کر رہی ہے, ویسے ہی اسی کمیٹی کو توسیع دو آپ جی. انہی کے اندر کچھ اور افراد کو بڑھا لیجیے آپ, وہ کچھ وقت نکالیے, وقت نکالیے. جہاں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو گھر بننے نہیں دیا جا رہا, جہاں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کرایہ دار خالی نہیں کر رہا, پہنچ جائیے آپ, جو کوئی ہو پہنچ جائیے. اس کو بولیے بھائی نہیں کرنا, یہ غلط ہے, سمجھاؤ اس کو, سمجھاؤ. کیا یہ قرآن مجید کا حکم نہیں ہے؟ یہ حدیث شریفہ میں اس کا حکم نہیں ہے؟ وہ جو قرآن مجید کے 7ویں پارے کی جو آیت ہے, کانو لا تناہون عن منکر, جو منکرات سے نہیں روکتے تھے بنی اسرائیل, جس کی بنیاد پر ان پر عذاب آیا, کیا یہ منکر نہیں ہے؟ کیا یہ برائی نہیں ہے جو جنم لے رہی؟ اس سے روکنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہم یہ سمجھ کے گھر میں بیٹھے کہ ہمارے بچے تو ختم نہیں ہو رہے, ہماری بچیاں تو ختم نہیں ہو رہی, کسی اور کی بچی جی موت کے بھیڑ چڑھ گئی لیکن میری بیٹی تو محفوظ ہے.
کسی اور کی بہن موت کے گھاٹ اتر گئی لیکن میری بہن تو نہیں اتری، یہ بول کے خاموش رہیں گے آپ؟ کیا اللہ کے غضب کے مستحق نہیں ہوں گے؟ اللہ کی مار کے مستحق نہیں ہوں گے؟ ارے ہمارے اندر ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے، مسلمان خاموش ہیں، سب اپنی اپنی کمیٹی بنانے لگے بیٹا، سب اپنے اپنے کام کرتے بیٹا، اپنی دکان، اپنا مکان، اپنا کاروبار، اپنا دھندا، اپنی ملازمت، اسی میں جی رہے ہم لوگ۔ اس کا کون کرنا؟ اس کا ہر محلے میں کام نہیں ہو سکتا۔ مشرکین نے بنائی تھی کمیٹی، مشرکین نے بنائی تھی، اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کی تھی، اللہ کے رسول شریک ہوئے اس کمیٹی کے، یہ کمیٹی کام کی کمیٹی ہے کہ ظالم کو روکو، اگر ساس ظلم کر رہی ہے اپنی ماں بہنوں کو لے جاؤ اور اس ساس کے ہاتھ کو روکو، اگر بہو ظلم ستم کر رہی ہے تو جاؤ اپنی بیٹیوں کو لے جا کر اور اس بہو کے ہاتھ کو پکڑو، آپ بیٹی ایسا نہیں کرنا۔ بااثر لوگ ہو اس کے اندر، اثر رسوخ والے لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو اس کے اندر، علم والی لوگ ہو اس کے اندر، 10-15 محلے کے بڑے لوگ ایک کمیٹی بنائے، جی جا کے یہاں پہ بولے، بیٹھے گھنٹہ بیٹھ جائے، انشاءاللہ اگر اس پر عمل ہوگا تو بہت حد تک اس قتل پر، بہت حد تک اس ظلم پر، بہت حد تک ان قبضوں پر، بہت حد تک اس عشق و معشوقی پر قابو پایا جائے گا۔ نہیں، ہم اپنی نماز، اپنا قرآن، اپنا جو معروف جو کام ہے وہی کام کرتے رہیں گے اور اس پر آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے تو یہ چیزیں آپ تسبیح کے دانوں کی طرح گنتے جائیں، کتنے ہوئے؟ 19 ہوئے، 20، 21، 22 قتل کو گنتے رہیں گے، پھر آپ کاؤنٹ کرتے رہو خالی۔ آپ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم قدم نہ بڑھائیں آگے، جب تک کہ ہم آگے نہ بڑھے۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے، جس حد تک ہم کر سکتے ہیں کریں، ورنہ پھر ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی، ہمارے بچے محفوظ نہیں رہیں گے، ہماری ماؤں کی گود اجڑتے رہے گی، غیروں سے نہیں اپنوں سے اجڑتے رہے گی۔ کل اس کا گھر اجڑا تھا، 2 دن دور نہیں جب ہمارے گھر میں یہ فتنہ ہوگا اور ہمارے گھر میں بھی ختم ہوگا، تب ہم روتے بیٹھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ماری رہے گی، اللہ کی پکڑی رہے گی۔ ارے تم وہاں جڑ رہا تھا، تم خاموش بیٹھے، لیکن گھر میں آگ آئی تم واویلا مچا رہے ہو۔ تم ہم دوسروں کے ظلم پر بہت روتے ہیں، بہت کانفرنس کرتے جلسے کرتے ہیں، اپنوں کے ظلم پر کوئی کچھ نہیں، خاموش ہے۔ سب اپنی زندگی جی رہے ہیں، اپنا کاروبار، اپنی ملازمت، اپنا دین، اپنی نماز، اپنا روزہ۔ یہ قتل کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، یہ بے حیائی کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ ایک آدمی رو رہا ہے کہ میری اپنی چیز ہے لیکن مجھے میرے اپنے پلاٹ پر آنے نہیں دیا جا رہا ہے، میں جلا لے کر مر جاتا ہوں۔ خاموش ہے، کرایہ دار خالی نہیں کر رہا ہے مکان، خاموش ہے سب۔ کیا ہمارا فریضہ نہیں ہے یہ؟ ہم کچھ کام کریں اس کے اوپر، ہم سمجھائیں بیٹھ کر، محبت سے پیش آئیں، قرآن حدیث سنائیں اس کو، نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے واسطے جتنے ہیں سن رہے ہیں اور یہ پھر اس کے ذریعے جہاں تک آواز جا رہی ہے، خدا کے واسطے کام کرو، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس سے کچھ حد تک معاشرے کے ظلم و ستم کو بچایا جا سکتا ہے، معاشرے کو قتل و غارت گیری کو، ظلم استبداد کو روکا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اور اس کی مثال میں نے بتایا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی نے یہ کام کیا تھا اور ظلم پر قابو پایا گیا تھا وہاں پر۔ اب یہاں پر بھی ہمارے شہروں میں ظلم و ستم کو ختم کرنا ہے، قتل و غارت گیری کو ختم کرنا ہے، تو یہ کام کیجیے۔ کہنے والوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی، غالباً اسماعیل میرٹھی نے کہا تھا، مرد ہو تو کسی کے کام آؤ، مرد ہو تو کسی کے کام آؤ، ورنہ کھاؤ پیو چلے جاؤ دنیا سے۔ ایک مرد ہے، ایک مسلمان ہے، اپنی لوگوں کی حمیت اور غیرت ہے، اسلامی حمیت اور غیرت ہے، اپنے بچوں کے خون کا احساس ہے، خدا کے واسطے اس کو کچھ کام کرنا۔ سب نوجوان بھی، بوڑھے بھی، مالدار بھی، غریب بھی، پڑھے ہوئے بھی، بے پڑھے ہوئے لوگ بھی، طاقتور بھی، سب شریک ہو، ایک منظم طریقے سے کام ہے۔
جہاں سے بھی گلی سے آواز ہے کہ یہاں سے ہو رہا ہے پہنچ جائے وہاں پر. فرد کو بلائے, ظالم کو بھی بلائے, مظلوم کو بھی بلائے کہ کیوں قبضہ کر رہے ہیں آپ, کیا ہے بولو آپ, کیا وجہ کیا ہے, کیوں دونوں میں لڑائی پڑی تھی, وجہ کیا, کیوں گالی گلوچ ہوئی آپ دونوں کے درمیان, وجہ کیا بتاؤ نا, پوچھو نا. یہ کام ہے, دین کا کام ہے, یہ آپ سمجھیں کہ دین سے, یہ دین کا کام ہے, یہ اللہ کے رسول کی سیرت کے دائرے کا کام ہے یہ, اور وقت کی شدید ضرورت ہے امت مسلمہ کو خون سے, ظلم و استبداد سے بچانے کا بہت بڑا اہم ترین کام ہے وقت کا. اللہ کرے کہ ہم سب کو, اور جہاں تک آواز جاری ہے سب کو, ایسا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور امت کے خون کو اللہ محفوظ رکھے, بیرونی دنیا کے اندر بھی اور اندرونی دنیا کے اندر بھی, اس ملک کے اندر بھی, اس شہر کے اندر بھی. نوجوانوں کا خون ارزاں ہو رہا ہے, بہت بہہ رہا ہے خون, خدا کرے کہ خون رکے. کسی ماں کا, جی کسی ماں کا سہارا, کسی باپ کا سہارا پھر نہ لٹے, کسی عورت کا سہاگ نہ جائے پھر. کوئی بچے اور بچیاں ہمارے ملک کے اور ہمارے شہر کے اور ہماری امت کے بچے اور بچیاں, معصوم بچیاں اپنے باپ کے سائے سے محروم نہ ہو. خدا کا یتیم نہ بنے, یسیر نہ بنے. اس لیے کرنا ہے, ہم کو یہ کام کرنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, درد نصیب فرمائے, امت کا درد نصیب فرمائے, کچھ کام کر کے دنیا سے جانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.